بات کریں گے. اس کے بعد اگر ہمارے بات نہیں ملی تو 16 تاریخ کو ہم ہڑتال کریں گے. آج آپ نے پریس کانفرنس بھی کی تو اس کی مختصر سے بات آپ ہمیں بتائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کے آنے کا شکریہ. عبد الماجد نام ہے, چیئرمین ہوں کے پی پیٹرولیم ایسوسیشن کا. دوستو بھائیو, غضب کی بات یہ ہے کہ جس سے ہمارے ملک کو اتنا نقصان پہنچ رہا ہے, ایک نام چل پڑا ہے ایرانی پیٹرول کا, اور یہ ڈیواسٹیشن ایک کینسر کی طرح پھیل رہے ہیں. اسی کے متعلق ہم نے یہ ہڑتال کی کال بھی دی تھی. ایڈمنسٹریشن سے ہر لیول پہ ہم نے اپنا لیٹر بھی بھیجے ہیں اور ان کو ریکویسٹ کی ہے کہ ہمیں بلا کے کم از کم سن تو لیں کہ کیا حال ہو رہا ہے اور کیا پاکستان کو اس میں لاس ہو رہا ہے. یہ جو ہمارے جتنے اپرووڈ او ایم سی کے پمپ ہیں, چاہے وہ پی ایس او کا ہے, ٹوٹل کا ہے, یا شیل کا ہے, یا گو کمپنی ہے, اس کے علاوہ اور جتنی کمپنیوں کے پمپ ہیں, یہ تو اپنا اپرووڈ پمپ ہیں, او ایم سی کے پمپ ہیں, اور باقاعدہ اس کی ڈی سی کی این او سی اور تمام ڈپارٹمنٹ کی این او سی لے کے ایک لمبی این او سی 13-14 این او سی ہم برابر کرتے ہیں. اس کے بعد ڈی سی این او سی ایشو کرتا ہے, اور ایکسپلوسو ڈپارٹمنٹ جس وقت ہمیں آپریشن کرنا ہوتا ہے تو لاسٹ ان کی انسپیکشن ہوتی ہے. اس کی انسپیکشن کے بعد ہی ہمارے پمپ چالو ہو سکتے ہیں. ہمارے پاس جو پروڈکٹ پڑی ہوتی ہے وہ ہم کہیں اور سے نہیں لیتے, جس او ایم سی کی ہوتی ہے اسی ایم سی سے ہم لے کے وہ ہم سیل کرتے ہیں. اب غضب خدا کا یہ ہے کہ ہم نے اس ڈیواسٹیشن کے متعلق جب بھی بات شروع کی ہے تو ان سے ان لوگوں کو کیا فائدہ ہے, یہ تو خیر آپ لوگ میڈیا سے ہیں اور آپ کو اچھی طرح سے پتہ ہے کہ پاکستان میں کیا چل رہا ہے. یہ اب ان کو چھوڑ کے ڈیواسٹیشن کو, جس کی نہ کوئی اپروول ہے, نہ کوئی انہوں نے سیکیورٹی کے لیے کوئی میجرز کیے ہوئے ہیں, پبلک آبادیوں میں اوپر اتنی رہائشی علاقہ, یہ سب اسٹیشن کھل گئے ہیں. ہم بار بار چیخ رہے ہیں کہ خدا کا واسطہ ہے دیکھو اس کو بند کرو, ورنہ کبھی ایکسیڈنٹ ہو گیا تو اتنے خوفناک ہوگا, اتنا خوفناک ہوگا کہ اس کی کوئی حد نہیں ہوگی. اور اس وقت یہ انکوائریاں اور اللہ گلہ, اور پاکستان میں انکوائریوں کا جو حال ہے وہ آپ سب کو پتہ ہے کہ پاکستان میں انکوائریوں کا کیا حال ہوتا ہے. تو وہ اس وقت یہ شور مچیں گے اور یہ سب کچھ اللہ گلہ بنے گی. اس وقت ہماری کوئی نہیں سن رہا. تو اس سے دیکھیں جو ہم اپنے او ایم سی کے اپنا پیٹرول پمپ چلا رہے ہیں, اس سے گورنمنٹ کو فائدہ بھی بہت ہے. اس سے تمام سیل ٹیکس لیے جاتا ہے, انکم ٹیکس لیے جاتا ہے, لیوی ٹیکس لیے جاتے ہیں. اس سے مطلب ہے کہ گورنمنٹ کا جو ہے خزانے بھرا جا رہا ہے اس پیٹرول پمپ کی مد میں. لیکن اب انہوں نے جو ڈیواسٹیشن کی اپروول دی, کوئی اپروول نہیں ہے. ہر ایک آدمی گلی محلے میں اپنا کھول کے بیٹھ گیا ہے. اور جو ایرانی پیٹرول سے ابھی گورنمنٹ کے فگر ہیں کہ 279 بلین کا لاس چل رہا ہے, کہ 279 بلین کا انہوں نے او ایم سی نے ان کو اپنے سارے فگر دیے ہیں, جو ان کی سیل تھی پہلے اور جو سیل اب ہو رہی ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ جی اتنا بڑا لاس ہمارا چل رہا ہے. تو یہ آخر کب تک چلے گا؟ ملک کو اتنا بڑا نقصان کون دے رہا ہے؟ یہ تو میں میڈیا کے توسط سے آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ ان سے سوال پوچھیں کہ آخر اس ملک کا بنے گا کیا, اور اس ملک کو کس طرف لے جا رہے ہیں. تو یہ تو ایک گمبھیر مسئلہ ہے جو ہم تو کوشش کر رہے ہیں اس کو حل کرنے کی, اور اس کے لیے کوئی بھی کان دھرنے کو تیار نہیں ہے. ڈیواسٹیشن ہے, نکل رہے ہیں مشروم کی طرح. آج ایک نکل رہے ہیں, کل 5 نکل رہے ہیں. کل اس وقت ڈسٹرکٹ پشاور کے اندر 200 اسٹیشن بن گئے ہیں. اس کو اسٹیشن تو نہ کہیں, اس کو 200 اسٹیشن 200 دکانیں کھل گئی ہیں. خدا نہ خواستہ اس کے لیے کوئی مس ہیپ ہو گیا تو اس وقت یہ اللہ گلہ بنے گی اور انکوائریاں بنے گی. اور یہ اب جتنا ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں ان کے خلاف, وہ ان کو چھوڑ کے ہمارے پاس آ گئے ہیں کہ بھئی آپ اپنے پروڈکٹ چیک کراؤ. ادھر ایک زینب نقوی اے سی ہے, اس نے آرڈر ایشو کیا ہے تحصیلداروں کو اور گردوار کو کہ آپ جا کے یہ پروڈکٹ لیں, اور یہ پروڈکٹ ان سے 20,000 روپیہ بھی لیں, اور یہ چیک کرائیں کہ یہ کس طرح کی ہے. او بھائی خدا کا واسطہ ہے, یہ تو او ایم سی کی اپرووڈ, اور ایم سی کی لیبارٹری جتنی بھی ہے, ہر پمپ پہ اپنے اپنے پمپ کی جس او ایم سی کی ہے اس کی لیبارٹری آتی ہے. اس کی بہت بڑی قیمت ہے, کم از کم 3.5-4 کروڑ کا اس میں انسٹرومنٹ لگا ہوتا ہے. وہ ہر مہینے وہ آتی ہے اور وہ چیک کرتی ہے, اور چیک کر کے وہ باقاعدہ سرٹیفکیٹ دیتی ہے. ہر پمپ کے پاس اپنا سرٹیفکیٹ موجود ہوتا ہے. اگر آپ لوگوں نے چیک ہی کرنا ہے تو کیا یہ آپ لوگوں کو ڈیواسٹیشن نظر نہیں آتے؟ اور جو اتنا بڑا گورنمنٹ خود اپنا بتا رہی ہے 279 بلین, بہت بڑی بات ہوتی ہے. اور ہمارے صوبے میں کہتے ہیں کم از کم اس میں 80 ارب روپے کا لاس چل رہا ہے. 80 ارب روپے بھی کہنے کو آتے ہیں. تو اور جو ہماری سیلوں کا حال ہو گیا ہے, ہمیں اپنے پمپ چلانا مشکل ہو گئے ہیں. جس طرح اور شہروں میں لوگوں نے ایسی, دیکھیں یہ بڑی کروڑوں روپے کی پراپرٹی ہے,
اس پہ ہم نے اتنے بڑی انویسٹمنٹ کر کے کام لگائے ہوئے ہے، اگر نہیں چلے گا تو مجبوراً بند کریں گے۔ اب ہم ان کو کہہ رہے ہیں، 16 تاریخ کو ہم نے ان کو اسٹرائک کی کال دی تھی، ہمارا رابطہ ایڈمنسٹریشن سے ہو گیا ہے، وہ ہمیں اگر سنیں گے اور سننے کے بعد انہوں نے کوئی رائے عمل اختیار کیا تو پھر تو بہتر ہے، اگر نہ کیا تو 20 تاریخ سے ہمارا پروگرام کے آج جو ہم نے اپنا پریس کانفرنس کی ہے اس میں ہم نے یہ بتا دی ہے کہ 16 تاریخ کو ان کے اپنا جو بات چل پڑی ہے تو 16 تاریخ سے ہم مؤخر کر کے 20 تاریخ کو ہم اسٹرائک کریں گے انشاءاللہ، اور یہ اب ڈسٹرکٹ پشاور میں بند ہو گئی، اور اگر انہوں نے اس پہ عمل نہ کیا تو آپ دیکھیں گے کہ باقی تمام ڈسٹرکٹ جتنے کے پی کے ہیں ہم انشاءاللہ بند کر کے ان کو دکھائیں گے، اور پھر اس وقت جو حالت بنے گی، یا ہم ابھی یہ ہم نے جو 4 دن مؤخر کیے ہیں اس میں بھی ہمیں پتہ ہے کہ کاشتکاروں کے دن ہیں، اس وقت گندم کی کٹائی ہو رہی ہے، تھریشنگ ہو رہی ہے، تو اس وجہ سے ہم نے یہ 4 دن ایکسٹینڈ کیے ہیں۔ ہم کسی کو تکلیف دینا نہیں چاہتے، اور نہ کسی کے لیے، دیکھیں رات دن کھلا ہوا بزنس ہے، نہ ہماری عید ہے نہ ہماری شب رات ہے، بچے اپنا گھروں کو چھوڑ کے آپ لوگوں کی خدمت کے لیے کھڑے ہیں، اور آپ اس کو بھی تباہ کرنا چاہتے ہیں، اور انڈسٹریوں کی طرح پاکستان میں انڈسٹری رہ کدھر گئی ہے؟ تو جو اپنا انڈسٹریلسٹ ہیں ان سے کوئی نہیں پوچھتا، اور جو اپنا صاحب اختیار بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ایسے اپنا انتظامات ہیں کہ وہ ملک کے بہتری کے لیے تو نہیں ہیں۔ اللہ کرے کہ کسی کو عقل آ جائے اور اس میں ہمارا وہ ساتھ دیں، اور یہ ہماری انڈسٹری ایک آخری انڈسٹری رہ گئی ہے، باقی کا تو حال اللہ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں انڈسٹری کا کیا حال ہے۔ ڈبا ایسوسیشن یا کہہ دیں یا ڈبا ایسوسیشن کہہ دیں گے ہم، اپروول ان کو دیا کس نے، اور پھر دیا ہے تو کیوں دیا؟ ان کی کوئی اپروول نہیں ہے جی، ہر آدمی کی مرضی ہے، بس اپنا یہ ایرانی پٹرول جدھر سے بھی آتا ہے سب اب لوگوں کو پتہ ہے، جتنی ایجنسیاں انوالو ہیں پاکستان میں، کسٹم بھی ہے، پولیس بھی ہے، اس کے علاوہ اور ایجنسیز بھی ہیں، یہ اتنی دور سے آ رہا ہے، تو اس میں کس کو